على رسول الله. أما بعد. جی، چاروں آیتوں کی لفظی اور معنوی تشریح ہو چکی تھی. بس ان چاروں آیتوں میں کیا کہا گیا ہے، مفسرین نے سلسلے میں کیا لکھا ہے، مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا. کلا کے معنی ہرگز نہیں، اذا معنی جب، دکا یا دک دکن معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا. دکا یا دک دکن سے مجہول آتا ہے دکا. دکا سے دکت یہ مجہول اور مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ آگے الارض زمین جو ہے یہ مؤنث آتی ہے عربی زبان میں، اس لیے دکت مؤنث کا صیغہ لے کر کے آئے. اللہ نے فرمایا کہ اذا دکت الارض، اذا دکت الارض، جب زمین ریزہ ریزہ کی جائے گی. دکن دکا، یہ دکن دکا جو ہے یہ مصدر ہے، دکا یا دکو کا مصدر ہے. اور اس سے پہلے میں نے کسی درس میں یہ بات بتائی تھی کہ جب فعل کا استعمال ہو چکا ہو پہلے اور اس کے اسی جملے میں اس کے بعد اس کا مصدر لایا جائے تو اس مصدر کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے. جیسے دکا فعل ہے اور اسی کا مصدر دکن دکا ہے، یہ مفعول مطلق ہے. اور مفعول مطلق جب لایا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جملے میں تاکید پیدا کرنا اور سختی کا معنی پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کا ترجمہ لفظی ہوگا کلا ہرگز نہیں، اذا جب، دکت دکت الارض جب زمین ریزہ ریزہ کی جائے گی، دک دکا کوٹ کوٹ کر، یہ لفظی ترجمہ ہے. لیکن اگر آپ اس کا سلیس ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے، پوری شدت کے ساتھ ہلا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی پوری زمین کوچا کوچا کر دیا جائے گا، اس کو کوٹ کوٹ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. یہ مفہوم ہے سلیس ترجمے کا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا، قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا قیامت جب آئے گی، قیامت والے دن یہ زمین جو ہمیں نظر آ رہی ہے جس پر ہم لوگ اپنے مکانات کو بنا کر کے رہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی زبردست زلزلہ اس کے اندر پیدا کر دے گا، جس سے یہ زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ پاش پاش کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے. اتنی مضبوط زمین اور اتنی مضبوط زمین کے اندر اتنا مضبوط پہاڑ پتھروں سے بنا ہوا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس زمین کو جب ختم کر دے گا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا تو یہ پہاڑ بالکل
روئی کی دھنی ہوئی روئی کی طرح سے اڑ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک منظر ہوگا جو قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ وقت جب آئے گا قیامت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہودی جو قوم کے سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے، ان کے اوپر قیامت کی شدت، جو بھی یہودی اس وقت زندہ ہوں گے، قیامت شرار الناس یا شرار الخلق، لوگوں میں جو بدترین لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوئی، یہودیوں کے اوپر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب زمین پوری طریقے سے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جاء کے معنی آنا، جاء معنی آنا، رب کا معنی آپ کا رب، والملک ملک معنی فرشتہ، جمع ہے یہ فرشتے کے معنی میں، صفن صفا، صفن صفا معنی صف در صف، وجاء ربک آپ کا رب آئے گا، والملک صفن صفا، اور فرشتے صف بصف ہوں گے، صف بصف ہوں گے۔ تو صفن صفا کا تعلق والملک فرشتوں سے ہے۔ سلیس ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا رب آئے گا اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے، آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آسمانوں پر موجود تمام فرشتے اپنے رب کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نہایت ہی پرسکون انداز میں قطار در قطار اور صف بصف لائن سے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن فرشتے جہنم کو زنجیروں کے ساتھ کھینچ کر مخلوق کے سامنے لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا کا مطلب یہ ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، اول تا آخر جنہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، سب کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پر مستوی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی، اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ تو ساتوں آسمان ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش باقی رہ جائے گا، صرف پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہے گا، بہت غصے اور جلال میں ہوگا، این الجبارون، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہیں جبار قسم کے لوگ، متکبر قسم کے لوگ جو اپنے آپ کے اوپر تکبر کر رہے تھے، گھمنڈ کر رہے تھے، آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ دنیا کے اندر لوگوں پر ظلم کرنے والے، جھوٹے اور ناجائز طریقے سے اپنا قبضہ جمانے والے کہاں ہیں؟ آج نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا آج وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال اور غصے میں کہے گا، اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، آج کے دن صرف میں ہی بادشاہ ہوں، ساری بادشاہت دنیا کی ختم ہو گئی،
اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے جلوہ افروز ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کے درمیان صحیح جتنے بھی آئے ہوں گے، سارے کے سارے اول تاخر سارے لوگوں کو اللہ وہاں پر کھڑا کر کے ان سے حساب و کتاب لے گا کہ صحیح صحیح بتاؤ کیا کیا تم نے زندگی میں کیا تھا۔ اگر ان کی زندگی میں انہوں نے کسی طریقے سے کوئی چیز کی، اور اس کے بعد خاص کر کے کافروں کے بارے میں انہوں غلط وہ لوگ غلط بیانی کرنے لگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے منہ پر تالا لگا دے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہروں ان کے منہوں پر ہم تالا لگا دیں گے، اور اس کے بعد جب منہ پر تالا لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے ہاتھ، ان کے پیر، یہ سب چیزیں ان کو گواہی دیں گے۔ بسم اللہ۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے اور بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کی حدیث قرآن کی دوسری آیت میں کہا گیا کہ انسان کی چمڑیاں بولیں گی، انسان کی چمڑیاں بولیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو یہاں پر منظر کھینچا گیا کہ آئے گا، اور فرشتے اللہ کے سامنے صف بصف کھڑے ہوں گے، ادب اور احترام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہایت ہی احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، جاء کے معنی آنا، اور جاء بی کے معنی ہوتا ہے لے کر آنا، جاء با کے معنی لے کر آنا۔ تو جیء بی، جہنم میں جو با ہے نا، تو جاء با کے معنی ہوتا ہے لے آنا۔ تو یہ جیء، یہ جاء یا جیء سے مجہول کا صیغہ ہے۔ جیء بی جہنم، پہلے یہ ترجمہ کیجیے۔ جاء معنی آنا، اور جیء معنی لے آنا، لائی جائے گی، لایا جائے گا، یوم ایدن، اس دن یعنی قیامت کے دن، جہنم، جہنم کو، یہ با جو ہے جہاں کے ساتھ آتے ہیں تو لے کے آنے کے معنی میں، وجیء یوم ایدن بجہنم، اس دن یعنی قیامت والے دن جہنم لائی جائے گی، یوم ایدن، اس دن، یتذکرو، تذکر مانے نصیحت پکڑنا، یاد کرنا، الانسان، انسان، یتذکر الانسان، انسان نصیحت پکڑے گا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، انا کے معنی کہاں، اور لہو معنی، لہو اس انسان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اس انسان کے لیے الذکرى معنی نصیحت، تو کہاں ہے اس کے لیے نصیحت، انسان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے کہا، سلیس ترجمہ، وجیء یومئذ بجہنم، قیامت کے دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اور اس دن آدمی نصیحت کرے گا، اور تب نصیحت اسے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، انسان نصیحت کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، اور کہاں اس کو یہ نصیحت فائدہ دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کھینچتے ہوئے کہا کہ اس دن فرشتے جہنم کو زنجیروں کے ساتھ کھینچ کر کے مخلوق کے سامنے لائیں۔ یہ کیوں لایا جائے گا؟ یہ فرشتے اس لیے لائیں گے تاکہ یہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے قیامت کے دن ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے، اور انہیں ڈرایا جائے، اور انہیں سزا کے طور پر جو انہیں دیا جانا ہے اس کو واضح کیا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جہنم کو فرشتوں کے ذریعے سے میدان محشر میں لائے گا، اور فرشتے 70,000 لگاموں کے ساتھ اسے کھینچ کر لائیں گے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کو کھینچ کر لائی جائے گی، اور اس کے بعد وہ جہنم بالکل سامنے ہوں گی اور کھول رہی ہوگی، اور اس کا منظر دیکھ کر کے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، نافرمان اور
اسی طرح سے منافق، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا، یہ سارے کے سارے بس وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت ان کی اور تکلیف میں اضافہ کر دے گا کہ اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج کے دن کوئی نصیحت کسی کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں، اب یقینی طور پر اس جہنم کی آگ میں ہمیں چلنا ہے اور اس میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ انسان کہے گا یا لیتنی، کاش کی مجھے، یا لیتنی، اے کاش کی میں، قدمت، قدمہ کے معنی ہوتا ہے آگے بھیجنا، قدمت میں نے بھیجا ہوتا، لحیاتی، حیات من زندگی، لام کے لیے کے معنی اپنی زندگی کے لیے، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ سلیس ترجمہ یہ ہے کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے نیک اعمال بھیج دیا ہوتا، یعنی آخرت کی زندگی کے بارے میں میں نے نیک اعمال بھیجا ہوتا تو آج یہ رسوائی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا۔ اسے سب لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم کو جب سامنے لایا جائے گا، پوری دنیا دیکھے گی اور کافر کو یقین ہو جائے گا کہ یہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النازعات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ اس دن ہر آدمی دنیا میں کی گئی کوتاہیوں کو یاد کرے گا، اپنے رب کی طاعت و بندگی اور اعمال صالحہ میں سستی اور تقصیر کو سوچ سوچ کر حسرت و ندامت میں ڈوبا دیا جائے گا، اور اپنے آپ سے کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے، لیکن ان حسرتوں اور ان ندامتوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی بات کو سورۃ الفرقان کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر دوسری قرآنی آیات میں بھی ذکر کیا ہے، اور مقصود وہی ہے کہ وہ اپنی برائیوں پر، اپنے بدعمالیوں پر قیامت کے دن ندامت و حسرت کرے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اس آخرت کی زندگی کے لیے اپنے لیے نیکیاں جمع کر لی ہوتی اور اسے نیکیاں کر کے آگے میں نے پیش کر دی ہوتی، بھیج دی ہوتی، نام اعمال میں درج کرا لی ہوتی، تو آج مجھے یہ موقع نہ دیکھنا پڑتا، یہ حشر میرا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا۔ آپ سب ہم لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان آیتوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح فرمان ہے کہ جب قیامت قائم ہوں گی اللہ رب العزت بہت جلال میں، بہت غصے میں ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھی بالکل قریب کر دے گا، ہر آنکھ کے سامنے اس کی جو ہے جہنم بھڑک رہی ہوگی۔ اس موقع پر کسی کی کوئی نصیحت قابل قبول نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ اس موقع پر انسان افسوس کرے گا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہماری عقل مندی اور سمجھ بوجھ یہ ہے کہ ہم آخرت کی، جو آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنا چاہیے، اور بلکہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھ لیے، کبھی روزہ رکھ لیے، کبھی دین کی باتیں کر لیں، کبھی کچھ، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ کنٹینیو اللہ رب العزت کی دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے وہ آخرت کی زندگی کامیاب ہوں گی۔ ہمارے سلف، ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، بلکہ اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ دیکھیے، پیارے نبی نے پوری زندگی، اپنی پوری زندگی اس آخرت کی تیاری میں لگا دی، بلکہ آپ کا دل دنیا کے اندر کم اور آخرت میں زیادہ
اس وجہ سے کہ آپ کو اس کی فکر دامنگیر تھی کہ آپ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے اور یہ سوچتے کہ اگر میں نے یہ وقت ضائع کر دیا تو آخرت میں میرا حشر کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، جبکہ آپ کو مقام محمود دینے کا اللہ نے وعدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پورے کے پورے پیاسوں کو جو صحیح عقیدے اور صحیح دین پر قائم ہوں گے ان کو پلایا جائے گا۔ ان تمام کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخرت کی تیاری، قیامت کی تیاری کر رہے ہیں، صحابہ اپنی زندگی میں اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور آج مسلمان سویا ہوا ہے، غافل ہے، اسے اس بات کا قطعاً اور کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ہمیں کم سے کم ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور قوم کے لوگوں کو بتانا چاہیے، ہم خود اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اس آخرت کی تیاری کریے، اس کے لیے سستی اور کاہلی قطعاً مت کیجیے، ورنہ یہ دنیا کی زندگی بڑی لذیذ ہے، بڑی میٹھی ہے اور بڑی شیریں ہے، یہ وقت گزرنے میں ٹائم نہیں لگے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جب ہماری اجل اور ہماری موت کا وقت متعین کر دے گا تو پھر افسوس کرنا پڑے گا۔ تو اپنے قوم قبیلے والوں کو، قنبے قبیلے خاندان والوں کو، ان کو بتائیں، اور ہر طرح کی وہ رسم و رواج، وہ گمراہیاں، وہ خرافات، وہ بدعتیں، وہ برائیاں، وہ گناہ کے کام، وہ نافرمانی کے کام اللہ عز و جل کے، ان تمام سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کو سمجھائیے، انہیں دین پر لانے کی کوشش کیجیے، انہیں صحیح دین سمجھائیے، انہیں آخرت کی فکر پر ابھاریے کہ آخرت کون سی چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، اور ان قرآن کی آیتوں سے ان کو پڑھ کر کے بتائیے کہ کلام اللہ کا ہمیں 1400 سال سے آواز لگا رہا ہے، اور اگر ہمارے سامنے یہ آواز موجود ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف اور ہم سے بڑا غافل انسان کوئی نہیں ہے جو رب العزت کی یاد سے پوری طریقے سے غافل ہو گیا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس کے بعد اللہ نے اس قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے وہاں کی عذاب کے سلسلے میں ایک جھلک ذکر کرتے ہوئے کہا، فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن یعنی قیامت والے دن، لا نہیں، يعذب، عذب يعذب مانے عذاب دے گا، عذابہ، عذابہ، اس کے عذاب جیسا، عذابہ ایک کا عذاب ہی، اس کا معنی یہ اس کے عذاب جیسا، احد کوئی بھی، کوئی ایک، لا يعذب احد، احد یہ يعذب کا فاعل ہے، تو اس دن یعنی قیامت والے دن کوئی عذاب نہیں دے گا، عذابہ اس کے عذاب جیسا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب ہے قیامت کے دن کا، اللہ اکبر، جیسے ہم نے اس دن اس سے پہلے کی کلاس میں پڑھا تھا کہ صوت عذاب کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ جو قیامت کا عذاب ہے اور آخرت اور جہنم کا جو عذاب ہے، وہ دنیا کے دنیا میں جو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ایک کوڑا ہے۔ جیسے انسان ایک کوڑا کسی کو مارے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں تو ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی سزا ہے، آخرت کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، لا يُعَذِّبُ نہیں عذاب دے گا، احد کوئی، عذابہ اس کے عذاب جیسا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا۔ اس کا سلیس ترجمہ ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن کوئی شخص اللہ کے عذاب جیسا عذاب نہیں دے گا، اللہ کے عذاب جیسا عذاب نہیں دے گا، یعنی دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ظلم کرتا ہے تو بہت ساری دفعہ جو ہے کسی کے اوپر اتنا ظلم کر دیتا ہے۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ میخے گھاڑ کر کے اتنی سزائیں دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ مردوں کو تو قتل کر دیتا، کافر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا کسی کے گھر میں بھی، وہ اگر بچہ پیدا ہوتا مار دیتا، قتل کر دیتا، لیکن عورتوں کو، بچیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا۔ اس کے علاوہ جو زندہ ہوتے ان کو وہ سزا کیسے دیتا تھا، اتنی خطرناک سزائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سزا اللہ رب العزت کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کی جو سزائیں ہوں گی، آخرت کی جو سزا ہے، اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے، اس عذاب کی طرح سے کوئی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل کفر کے لیے عذاب اور قید و بند کی جو سختی بیان کی گئی ہے، اس دن اللہ جل جلالہ انہیں ایسا سخت عذاب دے گا کہ جس کی نظیر انہوں نے دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی، اور انہیں آگ کی زنجیروں کے ذریعے باندھ کر
چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹ کر، اور وہ دائمی طور پر اسی حال میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ بہت خطرناک سزا ہوں گی، زنجیروں سے باندھ کر کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے ان کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وَلَا يُوثِقُ، یا اوثق یوثق کے معنی ہوتا ہے باندھنا، لا یوثق اور نہیں باندھیں گے، احد کوئی بھی نہیں باندھے گا، وثاقہ سیم اسی طریقے سے جو اوپر کا ترجمہ تھا کہ اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا، اس کا باندھنا جس طریقے سے ہے، وثاقہ ولا یوثق وثاقہ احد، اور کوئی بھی اس کے باندھنے کی طرح سے باندھ کر کے جس طریقے سے وہ سزا دے گا، اس طریقے سے کوئی بھی سزا نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ باندھے گا اس جیسا باندھنا کوئی ایک۔ یہ لفظی ترجمہ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس شخص، کوئی شخص اس کے باندھنے جیسا نہیں باندھے گا، یعنی اس کی طرح سے باندھ کر کے جس طریقے سے سزا دی جائے گی، اس طریقے سے کوئی بھی سزا دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے ذکر کیا، مفسرین نے کہا کہ زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، جکڑ دیا جائے گا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں یا جنت میں داخلے کے وقت انسان کی جو جسمانی قوت اور باڈی کی جو کیفیت ہے، یہ جو دنیا میں ہم لوگ جس طریقے سے ابھی ہیں 6 فٹ 5 فٹ کے، یہ اس طریقے سے نہیں ہوں گے۔ حدیث میں کہا گیا کہ کافی موٹے اور بڑے ہوں گے، چونکہ جہنم کی آگ ہمارے جیسے 4 5 6 فٹ کے لوگوں کے لیے کس کا، ہم دنیا کی آگ میں جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں، اس آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے وہ جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بنائے گا تاکہ ان کو مزید سزا دی جائے۔ جیسا کہ حدیث میں کہا 60 ہاتھوں کے برابر انسان جو ہے لمبا چوڑا بنا دیا جائے گا تاکہ اسے سزا ملتی رہے اور وہ صحیح طریقے سے سزا جہنم کا عذاب کا مزہ چکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باندھنے کی بات کی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ باندھ کر کے زنجیروں میں اس کو باندھ کر کے اسے جہنم رسید کرے گا، اس طریقے کا عذاب کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا باندھنا ایک الگ ہی ہے اور بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا باندھنا کوئی نہیں باندھ سکتا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں مختلف انداز سے سزائیں دیتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ جیسے کہ قیدی لوگوں کو پکڑ کر کے جب پولیس لے جاتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ 2 ہاتھوں میں کڑی ڈال کر کے لے جاتے ہیں، اب وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ کہیں سے بھاگ نہیں سکتا، اور بعض لوگ ان کو پوری طریقے سے باندھ دیتے ہیں، جیسے کہ ظلم کرنے والے کیا کرتے ہیں، ہاتھ پیر سب باندھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کی ہولناکی ہے، خطرناکی ہے، قیامت کا جو عذاب ہے وہ زنجیروں سے باندھ دیا جانا، اور اس کے بعد اسے جکڑ کر کے زنجیروں سے اٹھا کر کے اسے جہنم کے حوالے کر دینا، یہ جو باندھنے کی کیفیت ہے اور یہ جو عذاب ہے، اس طرح کا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایوہا، یا اے کے معنی میں ہاں بھی مخاطب کے لیے آتا ہے، یا اے، النفس کے معنی نفس، روح، المطمئنہ کے معنی اطمینان والی، اطمینان والی، اے نفس، اے مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ یعنی اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، اے ایمان والے، ایمان کی وجہ سے مطمئن جان۔ مفسرین نے اس کی سلیس ترجمے میں ذکر کیا، اس کی سلیس ترجمے کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان کی وجہ سے مطمئن جان، اے ایمان کی وجہ سے مطمئن جان۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو نفس ہے اس کی 3 شکلیں ذکر کی، یعنی اس کی 3 کیفیت ذکر کی۔ ایک نفس مطمئنہ ہے جو صرف انسان کو نیکی کی طرف ابھارے، اور ایک نفس لوامہ ہے سورہ قیامہ کے اندر، وہ جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ملامت کرتا ہے، دل سے آواز آتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ نفس لوامہ کی وجہ سے، اور ایک نفس
مطمئنہ، نفس مطمئنہ یہاں پر ہے، نفس لوامہ یہاں سورہ قیامہ میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر نفس امارہ ہے، نفس امارہ جو انسان کو صرف برائی پر ابھارے، تو مطمئنہ صرف نیکی پر، اور لو امارہ سے گناہوں پر ابھارے۔ اور جیسا کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، وہ صرف امارہ کی وجہ سے، نفس امارہ ان کا اس وقت غالب تھا، بعد میں جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو نفس امارہ ہر ایک انسان کے اندر، وہ نفس امارہ انسان کو برائی پر ابھارتا، امارہ، اور مطمئنہ صرف نیکی کرنے پر ابھارتا، اور لوامہ یہ بیچ کا ہے، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے اندرونی طور پر اس کو آواز دیتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی معصیت کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کی تفسیر یہاں پر ذکر فرمائی، اے مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے ایمان کی وجہ سے مطمئن جان۔ مفسرین نے اس کے بارے میں کہا کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہوگا، ان کا انجام اس دن اچھا ہوگا، انہیں رب العالمین آواز دے گا اور کہے گا، اے پاکیزہ روح، جس نے دنیا میں اپنے رب کو یاد کیا، اس سے محبت کی، اور اس کی طاعت و بندگی کے ذریعے سکون اور اطمینان حاصل کیا، تو آج اس کے جوار میں چلی جا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ارجعی، رجع یرجع مانے لوٹنا ہوتا، ارجعی، ارجع جو ہے نا، ارجع جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، ارجعی یہ مؤنث چونکہ مطمئنہ جو ہے، نفس اور مطمئنہ یہ دونوں صیغے آپ کے سامنے مؤنث ہے، اس لیے ارجعی میں جو ہے صیغہ بھی مؤنث کا ہے، امر کا صیغہ ہے، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ ارجعی اسے کہا جائے گا، یعنی نفس مطمئنہ سے، کہ لوٹ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتن، راضی مانے، راضیتن مانے راضی ہو کر، راضی ہونے والی، مرضیہ مانے پسندیدہ، خوش ہو کر۔ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی خوشی، راضی ہو کر کے، خوش ہو کر کے۔ تو اس کی تفسیر سلیس ترجمے میں مفسرین نے کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جا، درا حالانکہ تو اس سے راضی ہے، اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، یعنی حالانکہ تو اس سے راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو پسندیدہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نفس مطمئنہ سے کہے گا کہ اپنے رب کے جوار میں چلی جا، جو رب تجھ سے راضی ہیں، اور تو رب سے راضی ہے، اور وہ تجھ سے خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ روح سے کہے گا کہ اپنے رب کے جوار میں چلی جا، حالانکہ تو اس کی عطا کردہ نعمتوں سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو اس کی عطا کردہ نعمتوں سے راضی ہے، اور وہ اب تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس نفس مطمئنہ سے کہے گا، اس کے بعد کہے گا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر تو داخل ہو جائے۔ ادخلی، دخل یدخل مانے داخل ہونا، اسی سے امر کا صیغہ ادخل، ادخلی چونکہ امر کا صیغہ ہے، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ چونکہ نفس مطمئنہ کے تعلق سے ہو رہا، مؤنث کا صیغہ ہے، تو کہا جائے گا ادخلی، فدخلی، بس داخل ہو جا، فی میں، عبادی میرے بندے، میرے عباد مانے بندہ، یا جو ہے میرے، عبادی میرے بندے میں، فدخلی فی عبادی، تو میرے بندے میں داخل ہو جا، ودخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنتی، میری جنت میں، میرے بندوں میں داخل ہو جا، عبد کی جمع عباد، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نفس مطمئنہ سے کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ پس تو میرے مقبول بندوں میں شامل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا، میرے مقبول بندوں میں شامل ہو جا، اور جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میری جنت میں داخل ہو جا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ پاکیزہ روح، آج تو میرے ان بندوں میں شامل ہو جا جنہیں نہ کوئی خوف لائق ہوگا، نہ کوئی حزن و ملال، اور تو ان کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ یہ بات ان سے موت کے وقت اور قیامت کے دن کہی جائے گی، یعنی یہ جو باتیں کہی جائے گی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، چونکہ نفس مطمئنہ تو ایک انسان کے اندر ہے، تو وہ انسان جو نیک ہوگا اسی سے کہا جائے گا، موت کے وقت کہا جائے گا، یا پھر جو ہے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم لوگ آج کیا ہے میرے نیک بندوں میں، میرے مخلص بندوں میں، مومن بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا ہم سب کے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے جو توحید پر ہیں، عقیدے پر ہیں، صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر، صحیح فکر کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا یہ سنہرا موقع ہوگا، اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ رب ذوالجلال کہے گا کہ اے نفس مطمئنہ، ہمیں اپنے نفس مطمئنہ ہی کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کو صحیح کرنا ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور اسی کے اوپر ہم لوگوں کو مر مٹنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی سے کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے جوار میں چلی جا، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ تو بھی شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، جہاں سے چاہے جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ میں شامل فرما دے، اور ایمان اور یقین اور عقید سلیمہ کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔